تین چیزیں انیشلی ایسی ہیں جو آپ کو مدد دیتی ہیں ایسا دل پیدا کرنے یا دل کے حال کو امپروو کرنے میں. تین چیزیں مدد دیتی ہیں اور پھر تین چیزیں ان کو مستحکم کرتی، پروٹیکٹ کرتی ہیں. تین چیزیں سپورٹیو ہیں اور تین چیزیں پروٹیکٹیو اور پروموٹیو ہیں. جو ہیلپ کرتی ہیں آپ کی وہ ہے قرآن مجید کی قرأت تلاوت کرنا، اس کا معنی، مفہوم، تدبر اور ترتیل کے ساتھ. اب یہ پریسکرپشن دے رہا ہوں. جس طرح تلاوت ہم کرتے ہیں نا، ایک پارہ پڑھ دیا، ایک پاؤ پڑھ دیا، وہ نہیں، وہ اس میں ہیلپ نہیں دیتا. ثواب دیتا ہے اس مقصد کے لیے، دل زندہ کی طرف، لائیو ہارٹ کی طرف بڑھنے کے لیے نہیں، لیونگ ہارٹ کے لیے نہیں. قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرأت کرنا تدبر کے ساتھ. ترجمہ رکھ لیں اور اس کی ٹرانسلیشن پہ غور کریں. تھوڑا سا پڑھیں پھر غور کریں، اور جب غور کریں تو دل اور دماغ ایک جگہ ہو جائے، دل اور دماغ یکجا ہو جائے. جب وہ جنت کی بات کرے قرآن تو آپ کا دل اور دماغ جنت کو دیکھے. دوزخ کی بات کرے اور ڈرائے تو آپ کو دوزخ نظر آئے، دل کی آنکھ سے اور دماغ کی آنکھ سے. وہ اپنے انعامات کی بات کرے تو آپ کو انعام نظر آئے. وہ اوامر حکم کی بات کرے تو آپ کو اس کے حکم محسوس ہوں کہ اللہ مجھ سے چاہ رہا ہے کہ I should do this thing، کہ میں یہ کروں. منع کرے تو آپ فیل کریں کہ مجھے منع کر رہا ہے کہ I shouldn't do this thing. سو جو پڑھیں اس کو اپنے من پر فیل کریں. جو قرآن مجید کی تلاوت کریں اس کے معنی کو وارد کریں اپنے اوپر. خواہ آپ ایک صفحہ ہی پڑھ سکیں، ایک رکوع ہی پڑھ سکیں، بس. کوانٹیٹی ثواب دیتی ہے، دل کو زندہ نہیں کرتی. کوالٹی زندہ کرتی ہے. اس طرح دل کیسے زندہ ہوگا؟ یاد رکھ، ثواب کرنے سے، صرف ثواب کی طلب سے نہیں. کثرت سے پڑھتے جائیں تو تراویح کی نمازیں بھی زندگی گزر گئی پڑھتے. قاری بھی حفظ قرآن کرتے ہیں، ختم قرآن کرتے ہیں، شبینے ہوتے ہیں، روز تلاوتیں ہوتی ہیں، اس سے ثواب ضرور ملتا ہے. کیا؟ مردہ دل زندہ نہیں ہو. مردہ دلوں کو زندگی کی طرف لانا اور دل کے حال بدلنے کی ضرورت ہے. کیا؟ کہ جب قرآن مجید کھولیں، پڑھیں تو تصور سمجھا رہا ہوں. دس از پریسکرپشن، نسخہ. پریسکرپشن یہ ہے کہ جب قرآن مجید کھولیں اور پڑھیں تو اب اس تصور میں گم ہو جائیں. یو شوڈ گیٹ لاسٹ ان اٹ. اس میں لاسٹ اپنے آپ کو کر دیں. کیا؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے. جیسے محبوب خط بھیجتا ہے نا، اور آپ اس خط کو بڑے ذوق شوق سے بار بار پڑھتے ہیں. اولاد سے محبت ہوتی ہے، اولاد دور گئی ہوئی ہے، بیٹا بیٹی پڑھنے گئے ہوئے ہیں، تو پہلے زمانے خط آتے تھے. اب تو ای میل ہے، ٹیلی فون ہے نا. پہلے خط آتے تھے. مائیں ان خطوں کو اٹھا کے یا پیرنٹس خطوں کو اٹھا کے پڑھتے تھے. اچھا، کسی کو پڑھنا نہیں آتا تھا تو وہ گلی محلے میں پڑھے ہوئے آدمی کے پاس لے جاتے تھے کہ یہ میرا خط آیا ہے، ذرا مجھے پڑھ کے بتائیں. پھر بار بار پڑھتے تھے، بار بار پڑھتے تھے. اب پتہ نہیں آپ کو وہ زمانے کی کیفیتیں، بعضوں کو کچھ کو یاد ہیں کہ نہیں. جن کو سمجھ میں آ رہی ہے بات ہاتھ کھڑا کریں، اونچا کریں ہاتھ. جن کو سمجھ میں آ رہی ہے، وہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیٹرز کو بار بار پڑھتے ہیں. ای میل آ جائے تب بھی بار بار پڑھتے ہیں. You read it again and again, don't you do? آپ اس کو you read it again and again. جس کو سے محبت ہوتی ہے اس کو بار بار سنتے ہیں، جس کو محبت ہوتی ہے اس کو بار بار دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں. تو آپ سیراب ہی نہیں ہوتے. اور اگر ایک بار دیکھیں، پڑھیں اور اس کے بعد دوبارہ نہ پڑھیں، اس کا مطلب ہے اس سے دماغ کا رشتہ ہے، آپ کا دل کا رشتہ نہیں ہے. دل کا رشتہ ہو تو بار بار لذت آتی ہے. بار بار دیکھیں. اب یہ جو آپ کو دل زندہ کرنے کا نسخہ بتا رہا ہوں، یہ تو قرآن مجید سے شروع کر رہا ہوں، اونچی درجے کی چیز. اور نیچے اترتے اترتے روز کا ایک خطاب سنیں، ٹی وی پہ لگائیں، کمپیوٹر پہ آن لائن سنیں اور دیکھیں اور سنیں. وہاں سے شروع کریں، یہاں تک آئیں. یہ ساری چیزیں دل کی زندگی کی طرف لے جائیں گی. کنسنٹریٹ کریں، دل اور دماغ کو یکجا کر لیں. دل اور دماغ کو تو جب پڑھیں تو یہ سمجھیں کہ محبوب کا کلام ہے، اور محبوب کا کلام ہے تو محبت سے پڑھیں. تو جب اس کیفیت کو پیدا کریں گے بار بار، اور یہ ایک ایفرٹ ہے، روز کریں گے، روز کریں گے.
کرنے سے ہوگا، یہ مسلسل مشق سے ہوگا. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی وظیفہ دے دوں اس تسبیح کو کریں تو ہو جائے. اٹس نیور ہیپن لائک دیٹ. ہر روز کریں گے، اس تصور کو بیٹھا کے سنیں گے، میری گفتگو کو سنیں گے، اس ٹکڑے کو ہی سن لیں، تھوڑا سن کے پھر دیکھیں، کھولیں گے، اور جب اس میں انٹر ہوں تو آپ پھر قرآن مجید کی وادیوں میں چلے گئے، قرآنک گارڈنز میں چلے گئے، قرآنک ویلیز میں چلے گئے، قرآنک فاؤنٹینز کو دیکھ رہے ہیں. جو کچھ قرآن بیان کرتا چلا جاتا ہے وہ تمہارے اوپر وارد ہوتا چلا جاتا ہے. کنورٹ recitation into your feelings. Whatever you are reading, convert it into your feeling. Just read this much. بے شک آدھا صفحہ پڑھنے، half a page, 10 verses. کوئی ایک سبجیکٹ ہے، جتنی ورسز بھی ٹائم ہو پڑھیں، مگر اس کے معنی کو پڑھیں اور just stop there. پڑھتے نہ چلے جائیں، تھوڑا سا پڑھیں اور اس کے پھر تدبر کریں، رک جائیں. You should ponder into it. اس پہ غور کریں، اور جب غور کریں تو ایسے پھر غور کریں، پھر تھوڑی دیر آنکھ بند کر لیں. جو پڑھا ہے، جو تصور بیان ہوا ہے، اس کو اپنی نگاہوں میں، دل میں تصور کو دیکھیں. چشموں کا بیان ہوا ہے، جب چشمے بہہ رہے ہوں گے تو پھر آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر دیکھیں، جنت میں چشمے بہہ رہے ہیں. باغات ہوں گے، پڑھ لیں اور پھر آنکھیں بند کر کے دیکھیں، ان کو دیکھیں تھوڑا سا. نور ہوگا، پھر تصور کریں نور ہوگا. اللہ کی قربت ہوگی. وہ قربت کیسے ہوگی؟ اس کو جو سمجھ میں آتا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے اس کو تصور میں لائیں. ایسی قربت ہوگی. اللہ راضی ہوگا. وہ راضی ہوگا تو کیسے رضا ہوگی؟ وہ خوش ہوگا، کیا کرے گا؟ بس اس پلیئر کو جس جو بھی سمجھ میں آتا ہے اس کو فیل کریں. جیسے آپ کا شیخ خوش ہوتے ہیں آپ سے تو آپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ جیسے ماں اور باپ خوش ہوتے ہیں آپ کے عمل سے، آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ جب اور بڑے دنیا خوش ہوتی ہے، آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ تو اس فیلنگ کو اندر سمائیں اور پھر دیکھیں. اللہ نے فرمایا کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، تو اللہ کی رضا کی فیلنگ کو لیں، محسوس کریں، ڈوبیں. جو پڑھیں تھوڑا سا حصہ اس کے تصور کو سمجھیں، آنکھیں بند کریں، پھر اس کو اپنے اندر اتاریں. یہ ہے تدبر اور ترتیل سے پڑھنا. اور ترتیل میں صاحب آہستہ جب پڑھیں تو ہلکا ہلکا ساتھ گنگنائیں، ترنم تغنم. اپنے آپ ہر بندے کی اپنے من کو راضی کرنے کے لیے ایک سر ہوتی ہے، تھوڑا سا گنگنائیں. مگر وہ کام تھوڑی دیر، آدھا گھنٹہ لگا لیں، 20 منٹ لگا لیں، تنہائی میں کیا. ساروں کے سامنے نہیں گنگنا سکتے. تو پڑھے، غور کرے، پھر آنکھیں بند کرے، پھر گنگنائے اس لفظ پر. تو یہ اس قرآن مجید کو محبوب کا خط سمجھ سے اس سے دل کا تعلق جوڑے. یہ ہے طریقہ، دل کو جو تلاوت زندہ کرنے کی طرف لے جائے گی اور منور کرنے کی طرف لے جائے گی. ایک نمبر 2. دوسرا، جب آپ اللہ کا ذکر کریں، قرآن مجید پڑھیں اور تسبیح کریں، اللہ اللہ کریں، ذکر کریں، آنکھیں بند کر کے سمجھیں کہ اللہ کے بارگاہ میں، اس کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور ادب کے ساتھ بیٹھے. دل پر ادب وارد کریں. جیسے آپ بڑوں مشائخ، اولیاء، صالحین کی مجلس میں، شیخ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینہ پاک جاتے ہیں، جالی مبارک کے سامنے بیٹھتے ہیں، کعبہ شریف کے سامنے بیٹھتے ہیں. تو جب کعبہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے نا، ایک فیلنگ ہوتی ہے. روضہ اطہر دیکھتے ہیں آقا علیہ السلام کا، تو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا. بس جب ذکر کریں تو کچھ وقت نکالیں روز تھوڑا سا، جس میں قرات قرآن مجید بھی ہے، اسی میں ذکر ہے یا دروش جو پڑھیں تو اس کو ادب اور حضوری قلب کے ساتھ ایسے سمجھیں جیسے اللہ پاک سن رہا ہے. اللہ پاک سن رہا ہے تو آپ اس کے حضور حاضر ہیں، اس کی مجلس میں حاضر ہیں، اور پھر ادب کے ساتھ پڑھیں، اس کو ڈوب جائیں. تیسرا، ٹوٹے ہوئے دل اور عاجزی کے دل کے ساتھ اور نرم اعضاء کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، ہر وقت وضو کے ساتھ رہیں. اور وہ کسی کوئی وقت، رات کا یا شام کے بعد کا یا پچھلی رات کا یا مغرب کے بعد کا، جب تھوڑا اندھیرا ہو جائے تو کچھ وقت اس کے حضور، خواہ 2 نفل ہی ہوں، اس کیفیت میں قیام کریں
اور وہ تصور کریں کہ میں مالک کے دروازے پر کھڑا ہوں، اس کے دروازے پر کھڑی ہوں، اس طرح کا 2 نفل ہی پڑھ لیں مگر اس کیف کے ساتھ پڑھیں۔ قیام لیل مغرب کے بعد کے نفلوں سے شروع ہو جاتا ہے۔ پچھلی رات نصف لیل کا وقت ملے، آخر شب کا ملے، اول شب کا ملے، بعد از مغرب ملے، اوابین جس کو کہتے ہیں، 2 نفل 4 نفل جو بھی وقت ملے، مگر اس میں تصور یہ کریں، جب تھوڑا سا اندھیرا چھا جائے تو تصور یہ کریں شام کی نماز ہے، مغرب کے بعد یہ قیام اللیل کا وقت شروع ہو جاتا ہے کہ آپ اللہ کے دروازے پر، مالک کے دروازے پر کھڑے ہیں سائل میں۔ وہ مالک ہے، دروازہ کھولے نہ کھولے اس کی مرضی، وہ مالک، آپ در پر کھڑے ہیں، بس اس تصور کے ساتھ نماز پڑھیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو دل میں نور کا پیدا کرنا شروع کر دیں گی، کرتے رہیں گے اس سے دل میں نور پیدا ہو، دل میں نور پیدا ہو۔